بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر شاہ زیب عواد۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج ہم اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے چیپٹر نمبر 8 جو کہ ہے اسٹافنگ کو دیکھیں گے۔ تو اسٹافنگ کیا ہوتا ہے؟ اسٹافنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جو پرسپیکٹیو امپلائیز ہوتے ہیں، جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں، انہیں ریکروٹ کیا جاتا ہے اور ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک ایریا ہے، چونکہ کسی بھی آرگنائزیشن کی پرفارمنس اس کے امپلائیز جو وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے، اور یہی چیز جس طرح کے جتنے اچھے امپلائیز ہوں گے کسی آرگنائزیشن کے، وہ اتنا ہی اچھی پرفارمنس دے گی اور اتنا ہی وہ پروفیٹیبل ہوگی۔ ریکروٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ریکروٹمنٹ دو طرح کی یہاں پر بتائی گئی ہیں، ایک ٹیمپرری اور دوسری پرماننٹ۔ جو آرگنائزیشن جو اپنے ہیڈ کاؤنٹ کو انکریز کرنا چاہتی ہے، اس کی پہلی اسٹریٹجک چوائس یہ ہوتی ہے کہ آیا آپ بستے ہیں ٹیمپرری یا پھر پرماننٹ امپلائیز کو ہائر کرنا ہے۔ ٹیمپرری امپلائیز وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے کسی پروجیکٹ پر یا لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں، جبکہ پرماننٹ امپلائیز فار لانگ ٹرم 2 ایئرس 3 ایئرس 5 ایئر اور مور کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں۔ ٹیمپریری امپلائیز جو ہوتے ہیں ان کو پر آور زیادہ پے کی جاتا ہے بنسبت پرماننٹ امپلائیز کے، لیکن ٹیمپریری امپلائیز کو اس وقت کے لیے پے نہیں کیا جاتا ہے جس وقت ان کے پاس جب وہ کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا یا پھر وہ کام نہیں کرتے۔ حالانکہ پرماننٹ امپلائیز کے معاملے میں ان لوگوں کو پے کیا جاتا ہے، بے شک وہ گھر بیٹھے ہوں لیکن ان کو اس ٹائم کا پے کیا جائے گا۔ آپ نے کرونا کے دوران دیکھا ہوگا بہت ساری آرگنائزیشنز بند ہو گئیں، مگر پھر بھی ان کے جو پرماننٹ امپلائیز تھے انہیں گھر بھی سیلری ان کو ملتی رہی۔ اسی طرح پرماننٹ امپلائیز کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، مگر ٹیمپریری امپلائیز کو جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے، اور یہ لوگ کوئی کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ جب ان کی امپلائمنٹ ختم ہوتی ہے کمپنسیشن کے لیے جو کلیمز کی جاتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ جو ٹیمپریری امپلائیز ہوتے ہیں وہ امپلائیز کو تھوڑی فلیکسیبلٹی بھی دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ پے رول سٹرکچر جو ہے وہ کسی ٹائم بھی آسانی سے اور تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جب آرگنائزیشن پر ڈاؤن ٹرنز آئے ہو، پورلی پرفارم کر رہی ہو تو اسے لے آف نہیں کرنا پڑتا، وہ جلد سے جلد ان کے جو ٹیمپریری امپلائیز کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے پا جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو ٹیمپریری امپلائیز ہیں اگر وہ کہیں ورک کے دوران جاب پر انجرڈ ہو جائیں تو اس کی ذمہ داری امپلائر پر نہیں بلکہ ان اسٹافنگ ایجنسیز پر ہوتی ہے، وہ اس کے لیے لائبل ہوتے ہیں۔ بے شک آپ دیکھیں اگر ٹیمپریری امپلائیز کو ہم پر آور کے حساب سے زیادہ پے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ امپلائیز کو بہت ساری کاسٹ سیونگ جو ہے وہ دے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ اسی طرح جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے۔ تو گزشتہ عرصے کے اندر ٹیمپریری امپلائیز کی جو ہائر کیے جانے کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پھر دوسری طرح کی جو ریکروٹمنٹ کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے انٹرنل ورسز ایکسٹرنل ریکروٹنگ۔ انٹرنل ریکروٹنگ اس کے نام سے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آرگنائزیشن کے اندر جو آلریڈی موجود امپلائیز ہوتے ہیں انہیں ریکروٹ کیا جاتا ہے ایک اسپیسیفک پوزیشن کے لیے، اور جو ایکسٹرنل ہوتی ہے وہ باعث ہے تھرو جاب پوسٹنگ وغیرہ سے ادھر ریکروٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز اور کب یہ استعمال ہونا یوزفل ہوتی ہے یہ بھی بتایا گیا۔ پہلے ہم انٹرنل کے دیکھتے ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیجز میں آتا ہے کہ ان کی انٹرنل امپلائیز کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹا آلریڈی موجود ہوتا ہے، ان کو موٹیویشن بھی ہوتی ہے آگے بڑھنے کی،
ان کی ٹریننگ کے لیے اور سوشلائزنگ کے لیے بہت کم وقت چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا ٹائم سیور بھی ہے، فاسٹر پروسیس ہے اور لیس ایکسپینسو بھی ہے۔ جبکہ ایکسٹرنل میں کیا ہوتا ہے کہ فریش آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز، ان کے ویو پوائنٹس فریش ہوتے ہیں، نئے طرح کے خیالات، نئی طرح کی سوچ آرگنائزیشن میں آتی ہے، جس کی وجہ سے نالج بیس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ انٹرنل کے ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ پاسبل پالیٹکس ہو سکتی ہے، لوزر افیکٹس ہو سکتے ہیں کہ ہم میں کیوں نہیں ہوگا، وہ کیسے اس پوزیشن پہ چلا گیا، ایسیٹرا ایسیٹرا۔ پھر ان بریڈنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ لوگ مغرور ہو سکتے ہیں، جو بندہ اس پوزیشن پہ اپوائنٹ کیا جائے وہ اپنے ساتھ والوں کو اس طرح ٹریٹ نہ کرے جیسے اس سے کرنا چاہیے۔ پھر پروموشن چینج کا بھی تھوڑا سا معاملہ وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ سینیارٹی پہ پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، تو ایک بندہ اگر اس طرح پوسٹ ہو جائے تو اس چکر میں بھی تھوڑے سے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جبکہ ایکسٹرنل جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل اپلیکنٹس ہوتے ہیں وہ ان نون انٹیٹیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن آرگنائزیشن کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ پھر ان کو ٹریننگ اور سوشلائزیشن میں بھی بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بڑا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے یہ، اور اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا ایکسپینسو بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو انٹرنل ریکروٹمنٹ اس وقت یوزفل ہوتی ہے جب اسٹیبلٹی اسٹریٹجی آپ کر رہے ہوں یا آپ اس پر چل رہے ہوں، جب آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ اسٹیبل ہو، جب آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم اور لمیٹڈ منی موجود ہو، تو یہ انٹرنل جو ریکروٹمنٹ ہے یہ اس ٹائم بڑی یوزفل ثابت ہو سکتی ہے۔ جبکہ ایکسٹرنل تب یوزفل ثابت ہو سکتی ہے جب آرگنائزیشن چینج چاہتی ہو، جب اس کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ والیٹائل ہوا ہو۔ یہ جو ریکروٹمنٹ ہے یہ کب اور کیسے کی جائے، یہ کہتا ہے کہ ریگارڈلیس آف کہ ریکروٹمنٹ انٹرنلی کی جائے یا ایکسٹرنلی کی جائے، اس پروسیس ریکروٹمنٹ کے پروسیس کی کامیابی کے لیے افیکٹو پلاننگ اور اس سارے پروسیس کو اسٹریٹجائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اس سے معلوم ہو کہ کس وقت کس جگہ پر کن سکلز کا حامی کون سا بندہ موجود ہو۔ تو اس اسٹیپ کے اندر دو فردر اسٹیپ انوالو ہیں، جن میں سے پہلے ہے کہ ایک اپلیکنٹ کا پول، کتنے اپلیکنٹس اس جاب کے لیے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں۔ پھر دوسری بات کہ کب یہ ریکروٹمنٹ کی کوشش ہے شروع کی جائے۔ انہوں نے ریکروٹمنٹ پیرامڈ بھی آگے دیا ہوا ہے، جس میں پہلے دیکھیں 120 اپلیکنٹس ہیں، پھر ان میں سے 60 کو انہوں نے سی وی وغیرہ دی، ان میں سے 60 کو پہلے انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا گیا، پھر پہلے انٹرویو میں ان میں سے 50 آئے، پھر 40 کو سیکنڈ انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا گیا، پھر اس میں سے اٹینڈ کرنے والے صرف 30 تھے، پھر جو 30 تھے ان میں سے 15 کو جاب آفر دی گئی، اور 15 میں سے صرف 10 اپلیکنٹس نے جاب آفر کو قبول کیا۔ آپ دیکھیں اپلیکنٹس 120 تھے اور جو جاب آفر کو جن کو انہوں نے ایکسیپٹ کی وہ صرف 10 تھے، یعنی ان کا پول 120 کا تھا۔ اسی طرح اس نے ریکروٹنگ ٹائم لائن بتائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ویک چاہیے کسی کام کو، 3 ویک، پھر 2 ویک، 1 ویک، یعنی بہت ٹائم ٹیکنگ یہ پروسیس ہے۔ ریکروٹمنٹ کے جو میتھڈز ہیں ان میں یہ کہتا ہے کہ جو چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اکثر اوقات انفارملی اپنی جابز کو کے لیے جو امپلائیز ریکروٹ کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو اپنے اس جاب کی ایڈورٹائز کرتے ہیں، یا پھر اپنے جو اس جاب کے اوپر سپروائزر بیٹھا ہوتا ہے اسی کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے ادھر اپوائنٹ کر لے، ہائر کر لے۔
لیکن جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے انٹرنل ریکروٹمنٹ فارمل جاب پوسٹنگ کے تھرو کرتی ہیں. وہ ایسی جگہ جاب پوسٹ کرتی ہیں کہ جہاں پر سب امپلائیز کی ایکسیس ہو ان کے لیے. فار ایگزامپل بہت ساری آرگنائزیشنز کی ویب سائٹ کے اوپر امپلائی پورٹل ہوتا ہے, وہاں پر یہ پوسٹ کرتے ہیں تو سارے امپلائیز وہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں. پھر کچھ آرگنائزیشنز اس طرح کی ہوتی ہیں جنہوں نے امپلائی کا جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی وہ کمپیوٹر کے ڈیٹا بیس پہ سیو کی ہوتی ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر ایچ آر انفارمیشن سسٹم کا جو اسکل انوینٹری کمپوننٹ ہے وہ ان کو اسسٹ کر سکتا ہے بڑی حد تک اس معاملے میں اچھی طرح کامیاب ہونے کے لیے. جو ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ ہے وہ انفارملی بھی کی جا سکتی ہے, جس طرح کوئی فرینڈ اور ایگزسٹنگ امپلائیز کو بتا کہ یار آپ کے اگر سرکل میں کوئی ایسا قابل اس جاب کے لیے بندہ ہے تو اسے بتائیں کہ وہ آئے اور ہمیں اپنی سی وی وغیرہ جو بھی وہ مانگتے ہیں وہ دے. پھر یہ کہتا ہے کہ جو لارجر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, بڑی آرگنائزیشن, ان کا جو بنیادی ایک سورس ہوتا ہے ریکروٹمنٹ کا وہ ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو ہوتا ہے کسی سلیکٹڈ میڈیا پر. فار ایگزامپل اگر آپ نے فیس بک پہ کبھی ایڈز رن کیا ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ 15 سے لیٹ سے 25 سال کے لوگوں کو آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ والا ایڈ انہیں شو ہو جن کی عمر اس میں آتی ہو. پھر اس طرح آپ ہابیز دیکھ سکتے ہیں, پھر آپ انٹرسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ان انٹرسٹ کے عامل لوگوں کو یہ ایڈ دکھایا جائے. اسے کہتے ہیں ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ. ریکروٹمنٹ جو انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور یہ فاسٹیسٹ گروئنگ ریکروٹمنٹ میتھڈ بن چکا ہے اب, جو انٹرنیٹ کے تھرو کیا جا رہا ہے. پھر سلیکشن میں ہم آ جاتے ہیں. جب ایک سفیشینٹ پول اپلیکینٹس کا چوز ہو جاتا ہے تو ان کی پھر اسکریننگ کی جاتی ہے. جو یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں سلیکشن کے, یہ بہت سارے معاشی اور اسٹریٹجک کانسیکوینس سکتے ہیں, اس وجہ سے انہیں بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. کسی بھی سلیکشن ٹول یا کرائٹیریا کو استعمال کرنے سے پہلے آرگنائزیشن کو یہ ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے, یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ وہ جو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں وہ لائبل بھی ہوں اور ویلڈ بھی ہوں. لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ لائبلٹی یہ ہوتی ہے کسی میجرمنٹ کی کنسسٹنسی ریگارڈلیس وہ جتنی بار بھی کی جائے, یعنی وہ کنسسٹنٹ ریزلٹس دیں. فار ایگزامپل آپ ویٹ مشین اٹھا لیں, اگر جب آپ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو 70 کے جی شو کر رہا ہے, پھر اتر جائیں, پھر کھڑے ہو جائیں, پھر 70 کرتا ہے, پھر کھڑے ہو جائیں, پھر اتر کے کھڑے ہو جائیں, پھر 70 کرے, 70 کے جی شو کرے, تو یعنی وہ کنسسٹنٹ رزلٹ بتا رہا ہے, تو وہ ریلائبل ہے. تو اگر ایسا ہو کہ ایک بار 70 کرے, دوسری بار 68, پھر 65, پھر 75, تو ایسے حالات میں اب وہ مشین ریلائبل نہیں ہو سکتی. تو ریلائبلٹی دو لیول پر جو ہوتی ہے نا اسے انشور کیا جاتا ہے. ایک کہ وہ جو ٹائم ٹیک کر رہی ہے وہ اس ٹائم سے آگے پیچھے نہ ہو. 2 منٹ کوئی لگاتا ہے, 10 منٹ لگاتا ہے, 1 دن لگاتا ہے, مہینہ لگاتا ہے کوئی پروسیس, تو وہ اتنا ہی ٹائم لگائے, اس سے زیادہ نہیں لگائے. دوسری بات جو ویلیویٹرز ہیں ان کو بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو ویلیویٹرز ایک کے لیے موجود ہیں وہی دوسرے کے لیے ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک بار کچھ اور ویلیویٹر استعمال ہو رہے ہیں, دوسری بار کچھ اور. پھر کبھی کبھار لو لائبلٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے, جس کی بنیادی وجہ 2 ٹائپ کے ایررز ہوتے ہیں اس اسیسمنٹ میں. پہلے ایررز کو کہا جاتا ہے ڈیفیشنسی ایرر, دوسرے کو کہا جاتا ہے کنٹیمنیشن ایرر. ڈیفیشنسی ایرر اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ ایک ایڈیٹر کی پوسٹ کے لیے ایک ٹیسٹ لے رہے ہیں, تو اسے جو اس اپلیکینٹ سے آپ ٹیسٹ لیتے ہیں وہ اس کی رائٹنگ ایبلٹی کو نہ ٹیسٹ کرے. اگر ایڈیٹر کا کام ہی لکھنا ہے تو اس کی رائٹنگ ایبلٹی تو ٹیسٹ ہونی چاہیے, ایسا ٹیسٹ ہو. تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو دیٹ ٹیسٹ ہیز ڈیفیشنسی ایرر ان اٹ, اور یہ چیز رزلٹ کرتی ہے لو ریلائبلٹی پر. دوسرا جو ٹائپ ہے ایرر کا وہ کنٹیمنیشن ایرر. کنٹیمنیشن کا مطلب ہوتا ہے آلودگی.
یعنی کوئی بھی انوانٹیڈ جو انفلوئنس ہوتا ہے آپ کی اسیسمنٹ پر. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ انٹرویو لے رہا ہے، اس کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو وہ بہت سارے لوگوں سے انٹرویو لے گا، تو وہ جلدی جلدی سب کو ختم کرنے کے لیے اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر بہت تیزی سے انٹرویو لے گا، اور ایسے میں بہت سارے کام کی باتیں چھوڑ جائے یا اس کا دھیان ادھر نہ جائے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لمیٹڈ جو تھوڑا ٹائم تھا، اس کی وجہ سے اس کی اسیسمنٹ پروسیس پہ بہت اثر پڑا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کنٹیمینیشن ایرر کے آلودہ ہو گیا وہ پروسیس کسی باہر کے انفلوئنس کی وجہ سے. پھر ویلیڈیٹی. ایک بات آپ نے یہاں پر ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت میں ویلڈ نہیں ہو سکتی جب تک پہلے وہ ریلائبل نہ ہو. تو ریلائبلٹی ہوگی تو ویلیڈیٹی پہ ہم جا سکیں گے کہ آیا ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. ویلیڈیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اسیس کر رہے ہیں وہ جاب ایکچوئل جاب پرفارمنس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک یہاں پر بتاؤں کہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ نہ صرف پراپر سلیکشن کے لیے بہت اہمیت کی عمل ہے، بلکہ یہی چیف میجر بن جاتا ہے امپلائز کا جب وہ کسی ڈسکرمنیشن ایلیگیشن کے لیے کورٹ کے آگے پیش ہوتے ہیں، تو انہیں ڈیفینڈ کرنے پڑتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک بندے میں ایک سکلز وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سکلز ہمیں چاہیے تھی جو اس بندے میں نہیں نکلی، تو ہم نے اس سے ریجیکٹ کر دیا یا پھر فائر آؤٹ آف دی آرگنائزیشن کر دیا. دو ٹائپ آف ویلیڈیٹی موجود ہوتی ہیں جو سلیکشن کرائٹیریا کو سپورٹ کرتی ہیں. ایک کنٹینٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے، دوسری جو ہوتی ہے وہ امپیریکل یا پھر کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی ہوتی ہے. کنٹینٹ ویلیڈیٹی یہ کہتا ہے کہ جو معیار یا کرائٹیرین پیش کیا جاتا ہے وہ ایکچوئل جاب کنٹینٹ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، یا پھر وہ نالج جو ایک امپلائی کو کوئی مخصوص کام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس سے مناسبت رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ کام ہمیں کوئی اور چاہیے تو ہم اس کو جو اسیسمنٹ میں چیزیں کرائٹیریا استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل کچھ اور سا ہو. تو یہ کیسے دیکھا جاتا ہے؟ جب جاب انالیسس کی جاتی ہے تب کنٹینٹ ویلیڈیٹی کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. پھر سیکنڈ جو ویلیڈیٹی معیار ہے وہ امپیریکل یا کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی. یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسکریننگ کرائٹیریا اسکرین کیا جاتا ہے اور جاب پرفارمنس کو، تو ان دونوں میں کوئی ریلیشن شپ بھی ہونا چاہیے. یعنی جو کرائٹیریا اس اسیسمنٹ کی استعمال کیے جائے اس میں جاب پرفارمنس جو ہے اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مثال کے طور پہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جاتے ہیں تو پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر پر. وہاں پر آپ سے ٹریفک سگنلز کے بارے میں، دیگر ٹریفک قوانین کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ سوالات واقعی آپ کی ڈرائیونگ میں جب آپ روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو کام آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں یہ ویلڈ ہے، اس کی کنٹینٹ ویلیڈیٹی موجود ہے. پھر وہ ٹیسٹ دے کر آپ اگر آتے ہیں بائی، تو نیکسٹ آپ کا ٹیسٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ ڈرائیونگ اچھی طرح کر کے وہاں پر گاڑی جو کہتے ہیں جس طرح وہ اس طرح پاس کر جاتے ہیں، کلیئر کر جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی رکھتا ہے. کیونکہ جو آپ جس چیز کا یعنی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو ڈرائیونگ ہی تو آپ نے کرنی ہے. اگر آپ اچھی ڈرائیونگ ٹیسٹ دے پاتے ہیں تو آپ کو لائسنس ملے گا. اگر آپ کے پاس لائسنس ہوگا تو آپ ایک اچھے ڈرائیور بنیں گے، اچھی طرح گاڑی اپنے شہر میں جدھر بھی چلائیں گے. یعنی جاب ایسا ٹیسٹ جو اس کی جاب پرفارمنس کے ساتھ بھی مناسبت رکھا ہو. یہی کام آپ نے ادھر بھی کرنا ہوتا ہے، وہی کام آپ ادھر ٹیسٹ میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ امپیریکل یا کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی ہوئی. جو پہلا سیٹ آف کریٹیکل ڈیسیجنز ہیں سلیکشن پروسیس میں وہ انٹرویوئنگ پروسیس ہے. انٹرویوز میں گروپ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، انڈیویجول انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. گروپ انٹرویوز فار ایگزامپل کسی گروپ کو کلاس میں ٹیچر ان سے کوئی سوالات جوابات کرتے ہیں تو وہ ایز اے گروپ انٹرویو ہو جاتا ہے.
پھر انٹرویو جو ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوں گے. پھر اسٹرکچرڈ انٹرویوز اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز. اسٹرکچرڈ انٹرویوز وہ ہوتے ہیں جن میں پہلے سے سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا, اس کا کورس یہ ہے, اس میں سے تیاری کریں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس کے برعکس جو انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ شاید جاب سے ریلیٹڈ کوئی کام کروا کے آپ سے ٹیسٹ لیا جائے, انٹرویو لیا جائے, یا پھر فارمل جو طریقے سے شاید 3 جج ہوں, کوئی کہ 10 جج ہوں, کوئی کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. یعنی اس کے لیے پہلے سے کچھ بھی اسٹرکچر طے شدہ نہیں ہوتا. تو آپ یہ کوشچن پڑھیں, سیمپل بیہیویئر انٹرویو کوشچن. یقیناً آپ کی زندگی میں بھی ایسے ٹائم گزرا ہوگا. تو پھر ہم آ جاتے ہیں ٹیسٹنگ پر. جو سلیکشن پروسیس کا ایک اور بہت اہم کریٹیکل ڈیسیجن وہ ہے ٹیسٹنگ اور کون سے ٹیسٹوں کا استعمال. جو آرگنائزیشن کی ضروریات ہوتی ہیں اور جاب سٹرکچر ہوتا ہے, یہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سے چیزوں کو اسیس کیا جائے. یعنی ٹیکنیکل سکلز کو, انٹرپرسنل سکلز کو, پرسنالٹی ٹیسٹ کو, پرسنالٹی ٹریٹس کو, پرابلم سالونگ ٹریٹس, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. جو جاب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ٹیسٹنگ کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. جو کچھ آرگنائزیشن انٹرویو سے پہلے ٹیسٹ لے لیتی ہیں, کچھ انٹرویو کے بعد ٹیسٹ لیتی ہیں. لیکن 2 ٹائپ کے جو بہت ہی استعمال ہونے والے اور یوزفل جو ٹائپ آف ٹیسٹ ہیں وہ ورک سیمپل ہے. یعنی آپ جاب میں سے, جو اناؤنس جاب میں سے کوئی کام اسے دیتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ, یا پھر ٹرینیبلٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اس میں بیسک ابیلٹیز اسکلز وغیرہ تلاش کیے جاتے ہیں کہ اگر اس میں وہ موجود ہیں تو یہ بعد میں پالش بھی ہو سکتے ہیں. پھر یہاں پر بگ 5 پرسنالٹی ڈائمینشنز دیے ہوئے ہیں مختلف. سوشیبلٹی, ایگریبلنس, کانشیسنس, ایموشنل اسٹیبلٹی, انٹلیکچوئل اوپننس. یہ چیزیں پرسنالٹی ٹریٹس کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو ان کے سامنے کریکٹرسٹکس بھی بتائے ہوئے ہیں. اگر یہ والے کریکٹرسٹک کسی انسان میں موجود ہوں تو وہ ان پرسنالٹی ڈائمینشنز کے اندر پازیٹیو پروگریس رکھتا ہے. پھر ریفرنسز اینڈ بیک گراؤنڈ چیکس. جو ریفرنس چیکنگ ہوتا ہے یہ بھی عمومی طور پر سلیکشن پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن بہت سارے پرسپیکٹیو امپلائز جو ہوتے ہیں وہ اسے ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں. جنرلی جو آرگنائزیشن یا امپلائز ہوتے ہیں وہ ان انڈیویجولز کو کنٹیکٹ کرتے ہیں جن کے نام اپلیکینٹ نے دیے ہوتے ہیں اپنے ریفرنس لیٹر میں. جس طرح یونیورسٹی میں اکثر کا ریفرنس لیٹر کسی جاب کے لیے, کسی اسکالرشپ کے اپلائی کرتے ہوئے ضرور پڑتے ہیں, اس طرح. لیکن یہ کامن سینس بھی کہتا ہے نا کہ آپ اسی کے ریفرنس لیٹر دیں گے, اسی پروفیسر کا جس کا آپ کو پتہ ہوگا یہ میرے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے اور نگیٹیو ریکمنڈیشن نہیں دے سکتا. لیکن پھر بھی بہت سارے تو نہیں, چند امپلائیز ایسے ہوتے ہیں جو اپلیکینٹس کے بیک گراؤنڈ کو اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں. تو میرے دوستو یہ آج ہمارا چیپٹر نمبر 8 اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا آج کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں گے. آپ بہت بہت